بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ تو ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں، غالب صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو بہت سارے ایسے دوست ہیں، اب کیونکہ اردو کے ساتھ ہمارا وہ تعلق بھی خاطر خواہ نہیں رہا، تو کبھی تو دور تھا کہ لوگ جو ہے وہ شعر کو سنتے ہی یہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ شعر ہے بھی یا نہیں اور کس معیار کا ہے۔ تو آج کل کیونکہ جو آپ کے سامنے کہ سوشل میڈیا نے جہاں پر ہمیں بہت زیادہ ترقی کی منازل طے کروائی ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پستیوں میں بھی دھکیل دیا، اور اس کی بڑی وجہ جو آپ کی ایلیٹ کلاس یا یوں کہہ لیں رولنگ کلاس ہوتی ہے، جب وہ ایک کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی پرووائڈ نہیں کرتی، اور سمپلی یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کے پاس جو شعور ہے وہ ایکچوئل بہت زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے، ان کی نام نہاد ریاست کے لیے اور ان کی طاقت کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوگی، آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا، تو بہت سارے لوگ تو ایسے پلیٹ فارمز پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی ریچ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ سیکھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جب لوگ یعنی یوں بھی کہہ لیں کہ بہت زیادہ علم کے متلاشی نہیں ہوتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جیسے فیس بک پہ آج کل آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر صرف شاعری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ قافیہ پیمائی کرنا، کہ بس قافیہ لگا دینا اور پھر اس کو بڑے سٹائل سے پڑھنا اور ساتھ میوزک لگا دینا، شاید وہ شاعری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں، تو اس میں بہرحال یہ طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اصل پوائنٹ کی طرف یہ آتے ہیں کہ اس میں غالب صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ تم جو ہے اپنے شاہ کے بادشاہ کے اس کے قریب ہو تو اس لیے بڑے اطراء رہے ہو، وگرنہ تمہیں شہر میں جانتا کون ہے۔ تو میں نے اس شعر کا حوالہ کیوں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بیان نہیں سنا یا آپ نے وہ پروگرام نہیں سنا جاوید چودھری کا، وہاں پہ دیکھ لیں، یا شہباز گل صاحب نے ان کی اچھی خاصی کلاس لی ہے تو وہاں پر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے گفتگو کی۔ تو گفتگو بہرحال مختصر یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے جناب، ایک تو کچھ دن پہلے بہت وائرل ہوئی تھی ان کی بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنے اسلحے کو جو ہے وہ تیل لگا لیں، کیونکہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو اپنے اپنے اسلحے کو تیل لگا لیں۔ بڑا ہی بیہودہ قسم کی ایک بات تھی۔ بہرحال اب اس کے بعد ان کا جو ریسنٹ اس کے بعد بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رافیل جو طیارے ہیں ان کو اگر پاکستان گرا دیتا ہے تو ان کی مکمل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ رافیل طیارے کی ختم ہو جائے گی، اور اس لیے جو ہے فرانس کے لوگ جو ہیں، فرانس والے جنہوں نے بنایا ہے، وہ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور بظاہر انہوں نے بلکہ یہ خبر دی ہے، انہوں نے پاکستانیوں سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارا طیارہ گرائیے گا نہیں۔ تو بات یہ ہے جناب کہ یہ اب گفتگو سننے کے بعد، یہ بیان، یہ پروگرام سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شاید اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہوگا، شرم بھی آ رہی ہوگی، جو آج تک یعنی جاوید چودھری کو ایک مفکر آپ یہ سمجھتے رہے کہ اس سے بڑا شاید جناب دانشور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لکھاری کوئی نہیں ہے، اور لوگ مثالیں دیتے تھے، اور خاص کر گجر برادری میں تو باقاعدہ ان کے جناب وہ گجر گونج، گجر گزٹ، اس میں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لیتے تھے، اور ناچیز بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ لیکن میں نے تو اس وقت بھی ایک ایسا کویسچن کیا تھا جس کی وجہ سے جاوید چودھری صاحب کو بڑا غصہ آیا تھا، یہ ان کا پروگرام تھا اس وقت، یعنی انہوں نے نام بھی اب تو مجھے بھول گیا، لیکن یہ کرتے تھے کہ جی ہم یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو جو ہے بلاتے ہیں، استادوں کو، اور ان کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا سوال اس سے پوچھا گیا جس کا اسے بہت غصہ تھا، اور اس نے وہ جواب کاٹ بھی دیا، اس پہ بہرحال پھر کسی وقت بات ہو جائے گی۔ تو یہ وہ شخص ہیں، یہ ایک واحد شخص نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اقبال کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قائد اعظم کو، یا ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، ہماری سوچ کو محدود کر دیا گیا مطالعہ پاکستان کے اندر، کہ آپ جناب یہ مطالعہ پاکستان پڑھیں، اس میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں، اور پھر جناب آپ کی یہی تاریخ ہے، یہی آپ کی ہسٹری ہے، یہی مورالٹی ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ تو آج تک آپ جب بھی پاکستانی جو لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ اور بڑے بڑے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ بھی جب کسی معیار پہ جب ان کو سچائی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہی مطالعہ پاکستان گھوم رہا ہوتا ہے جس نے ان کو صرف یہ بتایا ہے کہ جناب ریاست جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور ریاست میں ان کے خلاف بولنا جو ہے وہ توہین مذہب بھی ہے، توہین ریاست بھی ہے، اس لیے آپ نے ان کے خلاف نہیں بولنا، نہ ان سے کوئی بات پوچھنی، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ، اور آپ آج تک یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ایف اے پاس ڈفرز جو ہے یہ شاید بہت پڑھے لکھے ہیں،
یا ان کے پاس ایسی جناب وہ ابیلٹیز ہیں کہ جس لیے پاک فوج میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. دے آر ڈفرینٹ فرام اس، دے آر ڈفرینٹ فرام ادر پیپل، اینڈ دے آر ویری، یعنی وہ کہہ لیں کہ ریزنیبل، اور یہ بہت پڑھے لکھے اور یہ پاکستان کی اصل حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں، جو کہ اب آپ کے سامنے کیونکہ پردہ چاک ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو غلط ہوا. بلکہ وہ شعر ہے امجد اسلام امجد صاحب کا کہ بس ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا، بس ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا، ہمیں جو مان تیری دوستی پہ رہتا تھا. تو آپ کا مان جو ہے وہ 26 نومبر کو بھی ختم ہو گیا، جب انہوں نے ہمارے پاکستانیوں کے، ہمارے بیٹوں کے، بچوں کے سروں پر گولیاں ماری. اور یہ بھرم جو آپ کے ذہن میں تھا نا کہ یہ ایٹ لیسٹ جو ایک فوجی ہے وہ آپ کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا، افسر جتنے مرضی کرپٹ ہوں، تو وہ بھی آپ کا ختم ہو گیا. اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا. جب آپ کو میں نے پہلے ایک مثال چھوٹی دی تھی کہ گٹر سے ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فریگرنس فرام دا گٹر، گٹر سے بدبو ہی نکلے گی نا. یعنی ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا گندا ادارہ جس کی پرورش بھی گندی، جس کی سلیکشن بھی گندی، ہر چیز گندی، اس سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. اور میں اس پہ آپ سے وعدہ کیا تھا، میں دوبارہ پھر اس پہ کوشش کروں گا. آپ کو حمید گل صاحب جو بھی ہیں، انہوں نے جو ایک بڑا ڈرامہ رچائے رکھا کہ شاید وہ مرد مجاہد تھے جب انہوں نے جناب پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور آپ کو فوٹوز شیئر کی کہ جناب یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں، ایسا ہوتا ہے سپہ سالار، ایسا ہوتا ہے جناب آئی ایس آئی کا جو ہے افسر ہے. نہیں جناب، وہ اسی گندے سسٹم کا حصہ تھا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد تمام سہولیات انجوائے کرنے کے بعد اس شخص کو یاد آیا، اور پیچھے اس کے پوری جو ہے کنسینٹ جو ہے، یعنی کہہ لیں کہ رضامندی جو ہے شامل تھی کمپنی کی کہ چلو اگر تم پاپولیرٹی اختیار کرتے ہو عمران خان کے مقابلے میں یا دوسری پارٹیز کے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں نون لیگ کے اوپر انویسٹ کرنے کا، ہم تمہیں جناب جو ہے بنا دیں گے. اور جس کی اب واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی آپ کے جو ہے وہ سلامتی کمیٹی کا جو مشیر بنایا گیا ہے وہ آئی ایس آئی کا جناب وہ پیٹ نکلا ہوا ہے اور کرپٹ قسم کے بندے کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے. تو بہرحال بات جو ہماری ہو رہی تھی کہ یہ جاوید چودھری ایک نہیں جناب، یہ جتنے کے کیونکہ آپ لوگ، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جناب محنت کرنی ہے، ہمارے محافظ ہیں، ہم نے نہ سیاست میں حصہ لیا، نہ ہم نے ریاست کو دیکھا، ہم نے ریاست ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی تھی. اس لیے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ بہت سارے، بلکہ وہ سو کال جو مفکر جو اچھے بند لوگ بھی ہیں جو سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آرمی پیچھے ہٹ جائے گی، یہ کمپنی پیچھے ہٹ جائے، یہ چلے جائے سرحدوں پہ. نہیں جناب، ان کو مکمل سزا اور جزا کے بعد آپ کو آئین کے اوپر ان سے پابندی، اور پھر آئین کے مطابق ان کو سزائیں دیے بغیر نہ کوئی حقیقی آزادی ہے، نہ یہ ملک صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ان کو اس حد تک سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دوبارہ ان کی روحیں کانپ جائیں اگر ان کی آگے کوئی شخص کسی لڑی میں یہ سوچے کہ میں آئین کو پامال کروں گا. انہوں نے جناب آپ جنرل ضیاء سے لے کے جنرل ایوب سے لے کے اب تک، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے مفکرین کی بات ہو رہی تھی، جو مفکر جو ان کے یعنی کہہ لیں کہ پسندیدہ نہیں تھے، اصل وقت نے، تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہی ساگر صدیقی، وہی فیض احمد فیض، وہی حبیب جالب، ان کو لوگوں نے محبت دی. لیکن ان کے جو تھے وہ جیسے حفیظ جلندری صاحب، جن کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، ان کا اپنا شعر ہے کہ حفیظ مانتے کہاں تھے اہل دل، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، اس کا جناب قومی ترانہ جو ہے وہ آپ کے لگا دیا گیا. اور جس نے پہلے لکھا ساگر صدیقی نے، وہ اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ اس میں آپ کو اسی وقت بار بار سن کے آپ کے اندر ایک روح اجاگر ہو جانی تھی اپنے نظریے کی، اور آپ نے سمجھنا تھا کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو لیکن ضیاء نے کیوں ایسا کیا؟ ضیاء نے بے شمار ایسے لوگ متعارف کرائے جس میں انور مقصود جیسے چند ایک لوگ ہیں جو واقعی پڑھے لکھے لوگ تھے. ان سے ہٹ کے اگر آپ اشفاق احمد کی بات کریں تو اشفاق احمد بھی دراصل نظریہ پاکستان سے مخالف سمت کا شخص تھا، کیونکہ وہ آپ کو جناب تصوف کی طرف لے جاتا. اس کی باتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایکچوئل یہ دیکھا گیا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو جہاد کے ریئل سینس میں معنی بتا دے. جیسے آپ کے سامنے اسرار احمد صاحب کو کیوں جو ہے آئی ایس آئی کا ایجنٹ اور ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کروائے گئے، کیونکہ وہ بندہ سچ بولتا تھا کہ ہمارا نظریہ کیا اور ہمیں کس طرف جانا ہے. اسی طرح اور بڑے سارے لوگ ہیں، یہ سہیل بڑا، جتنے یہ صحافی ہیں جناب، یہ جتنے لوگ ہیں یہ بے غیرت لوگ ہیں. نہ ان کی غیرت ہے، نہ ان کو شرم آتی ہے، نیگیٹو پاپولیرٹی کے چکر میں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے لیے پورے سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اگر آپ کہہ دیں نا کہ یہاں پر جناب حقیقی آزادی یا یہاں پہ سسٹم صحیح ہو جائے گا، بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. ایک ایک الو کے پٹھے کو جو بیٹھے ایسے لوگ ہیں ہر محکمے میں، ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان